نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین وعلمنا التعویل آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 14 کے رکو نمبر 12 سے تلاوت سنتے ہیں اور آیت نمبر 45 ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 45 نصف سے آگے۔ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم بدترین داؤ پیش کرنے والے یا چالے چلنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر ایسی طرف سے عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، یا وہ اپنے سیر و سیاحت میں ہو یا کاروبار تجارت کے لیے نکلے ہوں، وہ کسی بھی صورت میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے یعنی وارننگ دے دے، عذاب کی مدت معین کر کے پھر عذاب دے دے۔ یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ کے سامنے سربسجود ہے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟
یعنی اللہ کی عظمت و کبریائی اور جلالت ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی اور مطیع ہے، جمادات ہو یا حیوانات یا جن و انسان و ملائکہ، ہر وہ چیز جس کا سایہ ہے جو دائیں بائیں جھکتا ہے تو وہ صبح و شام اپنے سائے کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈھلتا ہے تو ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے، یعنی انسان کا بھی جو سایہ بنتا ہے وہ بھی دراصل اس کا سجدہ ہوتا ہے، لیکن انسان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے اور اپنے رب سے جو ان پر ہے کب کپاتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے ڈرتے ہیں، اس کی خشیت رکھتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس کی تلاوت سننے اور کرنے والے سب پر سجدہ واجب ہے، تو سب لوگ سجدہ ادا کر لیں۔ اللہ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب صرف میرا ہی ڈر اور خوف رکھو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا، اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی چیزیں مقرر کرتے ہیں۔ واللہ تمہارے اس مکان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ الانعام میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ اس میں سے اپنی ہر چیز میں سے اپنے بتوں کے لیے، اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے حصہ نکال لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے اپنے ان معبودوں کا حصہ مقرر کرتے ہو۔ وہ اللہ سبحانہ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو، یعنی اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور جن بیٹیوں کو وہ پسند نہیں کرتے اسے اللہ کے لیے منسوخ کر دیتے ہیں۔ ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے کہ لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کو لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ آہ کیا ہی برے فیصلے وہ کرتے ہیں۔ یعنی بیٹے کی ولادت کی خبر سن کر ان کا یہ حال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے شاید میں بیان کر دیا کہ ایک ایسا برا فیصلہ ہے یہ کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لڑکی اور لڑکی میں اس حوالے سے کوئی تمیز نہیں رکھی، نہ ہی جنس کی بنیاد پر حقارت اور برتری کا تصور اس کے ہاں ہے۔ یہاں صرف عربوں کے ایک ناانصافی والے رویے کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ خود تو اپنے بیٹے کی پیدائش پر شرمندہ ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، اور خود اللہ کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا دیا ہے جو ان کے ہاں سفارش کریں گے۔ تو عام طور پر منطقی نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے ہم کسی اور سے کیسے منسوخ کرتے ہیں، خاص طور پر رب کے لیے۔ اللہ پہ تو یقین سب کا ہی تھا، تو جس بیٹے کی خبر سن کے جن کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، ان کا دم گھٹنے لگتا تھا، اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں بنا رکھی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ بہت ہی برے فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے۔ اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، وہ بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے۔ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم
فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، یعنی اللہ کا علم ہے اور اس کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی نافرمانیاں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی نعمتیں سلب نہیں کرتا اور نہ ہی فوری طور پر مواخذہ کرتا ہے، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے، نہیں دراصل ان کے لیے آگ ہے اور وہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں یعنی امام ہیں۔ واللہ ہم نے آپ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے لیکن شیطان نے ان کے بدعمال ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے، یعنی انہیں پھر برائی ہی نہیں لگتی تھی۔ وہ شیطان آج بھی ان کا دوست بنا ہوا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو کھول دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنے۔ تو جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح اس وحی الہی سے بھی مردہ دلوں میں زندگی کی رونق آ جاتی ہے اور یہ مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں اللہ کے کلام سے۔ تو بات تو یہی ہے کہ ہم اپنے مردہ دلوں کو کتنا زندہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کی زندگی کی کتنی فکر ہے، یہ تو ہم سب کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس آخری زندگی کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبزی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے
خالص دودھ پلاتے ہیں۔ تو اگر انسان غور و فکر کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ جانور کے جسم کے اندر سے اتنا صاف، خالص، پاک اور عمدہ دودھ نکلتا ہے جو پینے والوں کے لیے آسان ہے اور آسانی سے ہضم ہونے والا ہے، زود ہضم ہے۔ اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو۔ تو یہ آیت تب کی ہے جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد بھی شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، اس لیے یہاں حلال کھانوں کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے، کیونکہ اس وقت تک شراب قطعی طور پر حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو اور عمدہ روزی بھی۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ کے رب نے شہر کے مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور ان میں جو لوگ چھپر بناتے ہیں اپنے گھر بنا، ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہے، اور ان کے پیٹ سے جو مشہور نکلتا ہے، جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نشانیاں ہر سو رکھی ہوئی ہیں، بات یہ ہے کہ کون غور و فکر کرنے والا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، ایک پچنے لگانے یعنی کپنگ میں، شہد کے پینے میں اور آگ سے داغنے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب آگ سے جو داغا جانا ہے وہ امت کے لیے منع کر دیا گیا ہے۔ اب 2 چیزیں ہیں، کپنگ یا ہجامہ اور دوسری چیز شہد پینا۔ اللہ ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں فوت کرے گا۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے، یعنی وہ اپنی عمر کے اس حصے کو پہنچ جاتے ہیں کہ ساری زندگی جو بہت سمجھدار رہے تھے، اب اس عمر میں پہنچ کے ان کے اندر وہ ناسمجھی آ جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، قدرت والا ہے۔ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔
اللہ ہی نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے پر روزی میں فضیلت دے رکھی ہے، بس جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی یہ روزی کی تقسیم کی ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، یہ فضیلت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور یہ ایک مثال پیش کی ہے، یعنی جب تم اپنے غلاموں کو اتنا مال اور اسباب دنیا میں نہیں دیتے کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں، یعنی آقا اور غلام کا فرق تم رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کب یہ پسند کرے گا کہ تم کچھ لوگوں کو جو اللہ ہی کے بندے ہیں، اسی کی تخلیق ہے، تم انہیں اللہ کے برابر معبود بنا لو۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ اپنی انعامات کا تذکرہ کر رہا ہے جو اس آیت میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ سب کچھ دینے والا تو اللہ ہے، لیکن کیا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا ہی کہنا مانو گے؟ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ ہی کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا، جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ کھلے چھپے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک غلام ہے جو کسی دوسرے کا محتاج ہے اور دوسرا ایک آزاد انسان ہے جو اپنے مال و متاع میں خود تصور رکھ سکتا ہے۔ تو کیا دونوں برابر ہیں؟ تو ظاہر ہے جب دونوں برابر نہیں ہیں تو پھر اللہ اور معبودان باطل کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ پھر اللہ دو شخصوں کی مثال بیان فرماتا ہے جن میں سے ایک تو گنگا ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے تو وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر، تو کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنی اور معبودان باطل کی مثال کا موازنہ کیا ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل گنگی بہری ہے اور کچھ بھی کرنے پہ قادر نہیں ہے، وہ اس انسان کی یا اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو تمام اختیارات کا مالک، منبع اور سرچشمہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مثالیں اس لیے بیان کی کیونکہ مثالوں کے ذریعے سے کسی بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی سمجھنا نہ چاہے تو وہ اس کے اپنے ارادہ اس میں شامل ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر بھی انجان رہنے کو پسند کرتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقے سے کھول کر ہر چیز کو واضح کر دیا ہے کہ خالق، مالک، کلی اختیارات، طاقت کا سرچشمہ، منبع صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی معبود برحق ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ سب باطل ہیں، جھوٹے ہیں اور وہ کسی بھی نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم
مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، یعنی قیامت اتنی قریب ہے جتنی دیر میں انسان آنکھ جھپکتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کھول کے بیان کر دی کہ قیامت بھی اتنی قریب ہے، یا اگر اس سے کسی کی موت لے لیں تو ہم اپنی موت کے وقت سے بھی بے خبر ہیں، اور پلک جھپکنے میں لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، ہم روزمرہ زندگی میں اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ غیب کا علم ہے کہ کسی کی موت یا قیامت کب آئے گی، اور یہ اتنے ہی قریب ہے جیسے کسی کا آنکھ جھپکنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ کانوں کے ذریعے سے تم آوازیں سنو، آنکھوں کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھو، اور دل یعنی عقل سے چیزوں کے درمیان تمیز کر سکو اور نفع نقصان پہچان سکو۔ تو جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے قوا حواس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب انسان شعور اور بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی یہ صلاحیتیں بھی کمال کو پہنچ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے پیٹوں سے کیسا نکالا کہ جب کچھ نہیں جانتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سمجھ بوجھ کرنے والا بنا دیا۔ اور اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہے، جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت بنا دی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی خانوں سے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، یعنی اپنے سفر میں بھی اور اپنے ٹھکانوں میں بھی۔ اور ان کے اون اور پشم اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائی ہیں۔ تو انسان جتنی مرضی ترقی کر لے، وہ علم دیا ہوا اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ جتنے بھی فائدے ہم دنیا میں لوگ اپنی ان چیزوں سے، جانوروں سے اٹھاتے ہیں، وہ اللہ کے سکھائے ہوئے علم کے ذریعے سے ہی اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام معاملات کی نسبت اپنے ساتھ کی کہ ہم نے ہی تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے لباس بھی ہیں جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آتے ہیں۔ وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہے تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی اس کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا
فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، یعنی ہر امت پر اس امت کا پیغمبر گواہی دے گا کہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے، یعنی نہ تو درمیان میں کوئی وقفہ ہوگا، عذاب مسلسل ہوگا، بلا توقف ہوگا، اور نہ ہی ڈھیل دیے جائیں گے، یعنی ان کو فوراً لگاموں سے پکڑ کر اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آخرت عمل کی جزا نہیں ہے بلکہ جزا کا مقام ہے۔ اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، بس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو، یعنی وہ معبود کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس دن جب وہ سب اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی، اس دن وہ کہیں گے کہ اللہ ہم تیرے فرما بردار بندے ہیں، اور ان کا سارا شرک ان سے ہو جائے گا۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا، یعنی جس طرح جنت میں اہل ایمان کے درجات ہوں گے اسی طرح جہنم میں کفار کے عذاب بعد میں تفاوت ہوگا، جو گمراہ ہونے کے ساتھ دوسروں کے گمراہی کا سبب بنیں گے ان کے لیے دوہرا عذاب ہوگا۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے گواہ ہوں گے، اور ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عند
عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون بے شک اللہ تعالیٰ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور قرابت داروں کو مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں اور ناشائستہ حرکتوں اور ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کاموں کا حکم دے رہا ہے، انصاف، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دے رہا ہے۔ احسان یہ ہے کہ اخلاص عمل اور حسن عبادت ہے کہ انسان نیکی کا کوئی بھی کام ایسے کرے۔ خاص طور پر حدیث جبریل سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اور پھر اب جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یوں نہیں کر سکتے تو اتنا تو یقین رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو نماز کے ساتھ نیکی کا ہر وہ کام اس طریقے سے کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اور قرابت داری کا حکم دیا ہے اور روکا ہے ہمیں ناشائستہ کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے۔ تو فحشاء سے مراد بے حیائی کے کام ہیں، اور آج کل بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کا نام تہذیب، ترقی اور آرٹ رکھ دیا گیا ہے، اور خوشنما لیبل لگا دینے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی۔ جو بے حیائی ہے وہ بے حیائی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ روکتا ہے بے حیائی سے، منکر سے اور ظلم اور زیادتی کے کاموں سے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو بات یہ ہے کہ بات کرنے والا، نصیحت کرنے والا کون ہے، اس کا روب اور دبدبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، کہ کون انسان ہمیں آرڈر دے رہا ہے اور ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کی بات کو مان نہیں رہے ہیں۔ تو یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہا ہے اور ہم کس قدر اس کی نصیحت کا پاس کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو، یعنی تم اللہ کی قسم کھا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ یعنی مضبوط عہد توڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت مضبوط سوت کاٹے اور بعد میں پھر اسے خود ہی توڑ ڈالے، یعنی وہ اپنا نقصان خود کر کے بیٹھ جائے۔ یہ تمثیل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث مت ٹھہراؤ، یعنی جھوٹی قسمیں مت کھاؤ اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ اپنی بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، یقیناً اللہ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے، اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تو مسلمانوں کو دوبارہ عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی پستی سے کسی کے قدم ڈگمگا جائیں، یعنی مسلمان وعدہ کرے اور وعدہ توڑ دے تو اس سے کافر تمہارا یہ رویہ دیکھ کر قبول اسلام سے رک جائیں گے، اور یوں تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے والے بن جاؤ گے۔ تو جو انسان ہے اور انسان بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کا وہ نمائندہ ہے، وہ اسلام کا نمائندہ ہے، ہمارا ہر فعل اسلام کو پیش کرنے والا ہے۔ تو آج مسلمان چونکہ پستی کا شکار ہے، کردار کی پستی کا شکار ہے، تو اس لیے
برائی کس کے کھاتے میں جاتی ہے؟ اسلام کے کھاتے میں۔ لوگ کہتے ہیں اسلام ایسا ہے، حالانکہ اسلام میں کوئی عیب نہیں ہے، غلطی جو ہے وہ انسانوں میں ہے۔ تو یہاں پہ یہ وہی مثال بیان کی گئی ہے کہ تمہارے اندر اگر کوئی کمی ہوگی تو تمہیں دیکھ کر جو کافر ہیں وہ اسلام قبول نہیں کریں گے، کہ مسلمان ایسے ہیں تو یقیناً اسلام بھی ایسا ہی ہوگا، تو پھر تم اللہ کی راہ سے روکنے والے بن جاؤ گے۔ اور کچھ مفسرین نے اس سے مراد لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت، یعنی نبی کی بیعت توڑ کر پھر مرتد نہ ہو جانا، تمہارے ارتداد کو دیکھ کر تمہارے مرتد ہونے کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی قبول اسلام سے رک جائیں گے اور یہ تو دگنے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو چاہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہے یا اسلام کا ماننا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیعت اسلام کی ہی لیتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور کوئی برائی کے کام نہ کرو۔ تو جب انسان غلطی کرتا ہے تو وہ اس کے مذہب کے اوپر آنچ آتی ہے، تو ہم سب ذمہ دار ہیں اپنی اپنی جگہ۔ آج اگر اسلام پستی کا شکار ہے تو اس کے ذمہ دار میں بھی ہوں، کہ اگر میرے عمل میں، میرے کردار میں کوئی کمی ہے، میرے اندر وعدہ خلافی ہے، میں بے حیائی کے کاموں کو فروغ دینے والی ہوں، تو پھر میرا کردار کیا ہے، اس کو مجھے خود سوچنا چاہیے اور مجھے اس بات کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ جس طرح ہم اپنے والدین کی تربیت کے علمبردار ہیں، ہم کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے اوپر یہ بات آئے گی کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کا علمبردار بن کر زندگی گزار رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کے مطابق بہت اچھے انداز میں دوسروں کے ساتھ معاملہ کرے، تاکہ جو جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا وہ انسان کے عمل اور کردار سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اسلام قبول کرنے سے رک جائیں، تو کسی چیز کو اللہ نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی راہ سے روکنے والے بن جاؤ، اور اگر ایسا ہوا تو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اور تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو، یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرط یہ کہ تمہیں علم ہو۔ یعنی دنیا میں اگر کسی کو کوئی بہت اچھا صلہ نہیں مل رہا تو وہ غمگین نہ ہو، آخرت اللہ نے سنبھال رکھی ہے جو اس دنیا کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ واللہ خیر و ابقا، یہ جو بعد میں آنے والی ہے آخرت، وللآخرۃ خیر و ابقا، جو آخرت ہے وہ بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی ہے، اور صبر کرنے والے کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت لیکن ایمان کے ساتھ ہو تو ہم اسے یقیناً بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو دنیا میں کچھ نہیں ملتا ہے، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یہ اگرچہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب ساری امت ہے، یعنی تلاوت قرآن کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ تو ان پر یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یعنی جو شیطانی کاموں کو پسند کرتے ہیں، شیطان کا غلبہ انہی پہ ہی ہوتا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا
يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو بہتان باز ہیں، یعنی گھرٹ دینے والے ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرماتا ہے جس کی حکمت و مصلحت اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے اور اس کے مطابق وہ احکام رد و بدل فرماتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ یہ کلام اے محبت آپ کا اپنا گھڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ اکثر لوگ بے علم ہیں، اس لیے کہ نسخ کی حکمتیں اور مصلحتیں نہیں جانتے. بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں. کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبریل امین حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ استقامت عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے. یعنی ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ دونوں رب کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر فیصلے کو فرمانے والے ہیں، اور ان کے اندر مزید ثابت قدمی اور ایمان راسخ ہو جاتا ہے. ہمیں بخوبی علم ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فلاں آدمی آتا ہے اور یہ کلام سکھا کے چلا جاتا ہے. اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، یعنی جس آدمی کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے. جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی حاصل نہیں ہوتی، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے. جھوٹ افترا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اس کا دل ایمان پر برقرار ہو. اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ جان بچانے کے لیے قولاً یا فعلاً کفر کا ارتکاب کر لے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا، نہ ہی اس کی بیوی سے اس کی جدائی ہوگی، تو اس کا دل ایمان پر برقرار ہو. مگر جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے، یعنی جو جان بوجھ کے اعلانیہ کفر کرتے مرتد ہو جائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور دنیا میں اس کی سزا قتل ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا. یقیناً اللہ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی لوگ غافل ہیں. کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں. اور جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک آپ کا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے. یہ مکے کے ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو کمزور تھے اور قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے. بالآخر جب انہیں ہجرت کا حکم دے گیا تو اپنا مال و متاع سب چھوڑ کر وہ حبشہ یا مدینہ چلے گئے، اور جب کفار کے ساتھ مارکا علیہ کا مرحلہ آیا تو مردانہ وار لڑے اور جہاد میں بھرپور حصہ لیا.
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے، اور یہ ساری رحمتیں اور برکتیں انہیں دنیا میں بھی ملی اور آخرت میں بھی ان کو پورا پورا اجر ملے گا۔ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا، ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اس بستے کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو ان کے کرتوتوں کا بدلہ تھا۔ مفسرین نے اس قریہ یا بستی سے مراد مکہ لیا ہے، یعنی اس میں مکہ اور اہل مکہ کا حال بیان کیا ہے، اور یہ اس وقت ہوا جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، یعنی اے اللہ ان پر اس طرح کی قحط سالی مسلط کر دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مکے کے امن کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا، حتیٰ کہ ان کا یہ حال ہو گیا کہ ہڈیوں اور درختوں کے پتے کھا کر انہیں گزارا کرنا پڑا۔ تو یہاں پہ اسی بستی کا ذکر ہے، ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم۔ اور جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے اور نہ وہ خواہش مند ہو اور نہ ہی حد سے گزرنے والا ہو، یعنی خواہش سے حرام کی طرف رغبت نہ ہو بلکہ اپنی ضرورت اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ہو اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، کہ اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھ لو۔
سمجھ لو کہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے ہی محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ حرام اور حلال وہی ہے جو ہم سے زیادہ نام میں پڑھ کے آئے کہ کچھ جانوروں کو انہوں نے حلال کر لیا تھا، کچھ کو حرام قرار دے دیا تھا۔ انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے یہی دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی آپ کو سنا چکے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جو لوگ جہالت سے برے عمل کر لیں پھر توبہ کر لیں اور اصلاح بھی کر لیں تو پھر آپ کا رب بلا شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے۔ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سجھا دی تھی۔ ہم نے انہیں دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہیں۔ اور پھر ہم نے آپ کی جانب وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کے دن کی عظمتوں صرف ان لوگوں کے ہی ذمے ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن فرما دے گا۔ اب آیت نمبر 125 میں دعوت و تبلیغ کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ تو بہترین نصیحت کیا ہے؟ حکمت، موعظہ حسنہ اور رفیق و ملامت۔ حکمت سے مراد قرآن حدیث ہے، قرآن اور حدیث ہے کیونکہ یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے اور ان سے زیادہ پر حکمت بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ گویا دعوت کی اصل بنیاد صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہونی چاہیے، نہ کہ کسی آدمی کے قول ہو یا فلسفیانہ اصول۔ اور معزت الحسنہ سے مراد یہ ہے کہ وہ زجر و تعبیر اور تحدید اور وعید جو قرآن کریم میں اللہ کے نافرمانوں کے لیے بیان کی گئی اور وہ قصے اور واقعات ہیں جو تکذیب کا راستہ اختیار کرنے والی قوموں سے متعلق ہیں تاکہ لوگ انہیں سن کر عبرت حاصل کریں۔ اور جادلہم باللتی ہی احسن، جدال بالحسن، اچھے طریقے سے جدال کا مطلب یہ ہے کہ بحث اور مناظرہ کی ضرورت پیش آئے تو عام حالات میں یہ کام نرمی اور پیار محبت سے کیا جائے جس میں سب و شتم اور طعن و تشریح نہ ہو، جیسے دوسرے مقام پر سورہ عنکبوت میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ
مجادلہ کرو اہل کتاب سے، مگر اس طریقے سے جو اچھے انداز سے ہو، یعنی لہجے میں تلخی اور تندگی نہ ہو، اور نہ ہی بدتمیزی اور نہ ہی ناشائستگی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، وہی کے ذریعے سے اور بہترین نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کریں، نرمی کے ساتھ بات کریں۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بھٹکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی وہ پورا واقف ہے۔ اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچا ہے۔ بس آیت میں اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچی اس سے بدلہ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر چاہو تو بدلہ لے لو، لیکن صرف اتنا ہی لینا ہے جتنی تکلیف پہنچی ہے۔ اگر اس سے ذرہ برابر بھی زیادہ ہو گیا تو پھر اس صورت میں آپ ظالم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صبر کر لو، وَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، تو پھر صابروں کے لیے یہی بہترین ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آج تک ہم سب جو بھی صبر کرتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہی کرتے ہیں، اور ان کے حال پر آپ رنجیدہ نہ ہو، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہے ہیں ان سے آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ یقین مانیے کہ اللہ پرہیزگاروں اور نیک کار لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہیے اس کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ پرہیزگار ہو جائے، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے باز آ جائے، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنے والا بن جائے، تو یقیناً اللہ کا ساتھ حاصل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔